وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا، انکار کیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور قرآن کو نہیں مانا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، تورات، زبور، انجیل، جن کی تصدیق قرآن کریم جگہ جگہ پہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے انہی کتابوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی رہی، صحابہ کرام کا ذکر ہوتا رہا۔ تو قرآن کریم جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اس میں تورات، زبور، انجیل کا نام لے لے کر کے اس کی تصدیق ہوئی، اور تصدیق کے بعد جنہوں نے ان کتابوں کی تکذیب کی تو پھر ان لوگوں کی بھی نشاندہی بیان ہوئی۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اے پیغمبر علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعاتاً ایمان رکھنے والے ہو تو، اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ تم نے زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے پلاننگ کیوں کی؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ اور تم دعویدار ہو ایمان کے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکے ہیں تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام صریح معجزے اور واضح تعلیمات لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ مختلف مفسرین نے اس ظالمون کا معنی مشرکون کیا ہے، کیونکہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ میں اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر اپنے باطل اور اپنے بیکار قسم کے معبودوں کو پکارنا، ان کی عبادت میں لگ جانا اور ان کی بلندی کے لیے اپنے سر توڑ کوششیں کرنا، تو فرمایا کہ اس سے پہلے اس عبادت کو تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ۔ جب یہ واضح دلائل لے کر تمہارے پاس آگئے، ان واضح دلائل کو تم نے سمجھ بھی لیا، واضح دلائل کو دیکھ بھی لیا، تو یہ عالمو، یہ صفات تو ان لوگوں کے اندر بھی موجود تھے، اتنی تعلیمات تھے ان میں، لیکن جب آمنو والی صفت نہیں کی تو اللہ نے انہیں کافر اور مشرک قرار دیا، انہیں
ناشکرا کون قرار دیا؟ پھر فرمایا تم اتخذتم الرجل من بعده، پھر اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر جب تم مختلف قسم کے ربوں کی عبادتوں میں لگ گئے ہو، بتوں کی عبادتوں میں لگ گئے ہو، اور ان کے اس فضول قسم کے کاموں میں جب تم اپنا وقت ضائع کرنے لگے، تو پھر فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں تھا، تم ہی ظالم ہو، تم ہی مشرک ہو، تم ہی کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو۔ یہ ساری باتیں صرف پوری لوگوں کے مصداق بنی جو درمیان میں عبادت ہے ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں وقت گزارنا شروع کیا۔ جدید مفسرین مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، اسی طریقے سے مولانا اسلم شیخ پوری صاحب شہید رحمہ اللہ، اور جتنے بھی جدید مفسرین ہیں تو وہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر جب کسی بھی انسان پر کوئی مشکل آ پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی آتی ہے، اس کے باعث پھر وہ کرتا ہے کہ میں اتنا صدقہ بھی دے دیتا ہوں، منت منوتی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ نوافل کی مدد کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، پھر اسی کے بعد وہ نماز کو اتنی تسلی سے، اتنی خشوع و خضوع سے شروع کر دیتا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت کام نہیں آتی ہے، بلکہ اس سے بڑا مشرک اور کوئی نہیں، کیونکہ یہ اگر اسے اللہ کے لیے کرنا ہوتا تو یہ اس سے پہلے کیوں نہیں کر رہا تھا؟ پھر یہ اس مصیبت کو دور کرنے کے بعد کیوں ایسا نہیں کر رہا؟ اس لیے اس میں اللہ کی رضا نہیں کہ یہ جس مصیبت، دکھ، درد و تکلیف کو دور کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ اسی کے لیے انما الاعمال بالنیات، یہ سب کچھ یہ اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عبادت کر کے بھی یہ شرک فی العبادت ہے۔ کہاں شرک فی العبادت؟ اس لیے کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں یا پھر اس مصیبت کے لیے، اس دکھ، درد و تکلیف کے لیے کر رہے ہیں، لہذا یہ کام بھی درست نہیں۔ ثم اتخذتم العجل من بعده کے قاعدہ اور کلیہ کے ماتحت یہ لوگ کیا جاتے ہیں۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ اپنے اولاد کی تربیت میں سب چیزوں میں یہ پیچھے ہٹے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی مصیبت ان کی طرف سے آ پڑتی ہے ان پہ، پھر یہ سب کچھ آ کے پاؤں لگتے، اس کے بعد بھی یہ جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے بات پھر انما الاعمال بالنیات۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم پر پہاڑ طور کو۔ وَإِذْ، اذا کا مطلب ہوتا ہے اپنے ماضی کو یاد دلانے کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوئی طور کو معلق کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو سو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور غور سے سنو۔ وَاسْتَمِعُوا کے معنی میں ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں۔ قوم یہود کی یہ بھی ایک دلیلہ بیماری تھی کہ زبان کو ذرا سمروڑ کر الفاظ کو اس طرح بدل دیتے تھے، بات کا مفہوم ہی اکثر بدل جایا کرتا تھا۔ سمعنا و اطعنا کے بجائے سمعنا و عصینا کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین تھے ان کے بھی یہی وتیرہ تھا، ان کی جب سرزنش کی جاتی تو کہتے تھے کہ ہم نے تو کہا تھا سمعنا و اطعنا، آپ کی اپنی سماعت میں کوئی خلل ہے، ہم نے سمعنا و عصینا نہیں کہا۔ یہ شیطانیاں ان کی زبان پر ایسی جاری تھی لیکن رب سے تو دور نہیں کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور رچ گئے، پلائی بھی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے بہت ہی بری ہے یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے۔ کیا ایمان کے ساتھ ایسی حرکتیں ممکن ہوتی ہیں؟
یہ ایک لفظ ہے جس کا کہتے ہیں نا ضمیر، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا. یہ ایک ایسا مفتی ہے انسان کے جسم کے اندر کہ یہ کبھی انسان کو غلط کاموں پہ مجبور کر کے اس کی زبان سے فتویٰ دلا دیتا ہے، یار چل کر بعد میں دیکھا جائے گا. اور بعض اوقات وہ ایسے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو اندر ملامت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ انسان پورا کا پورا ملامت ہو جاتے ہیں.